میں ہوں فہد، لاہور کا ایک یوٹیوبر، اور میری دلچسپی ہمیشہ سے ہی خفیہ اور پراسرار جگہوں پر ویڈیوز بنانے میں رہی ہے۔ ایک دن میرے انسٹاگرام پر ایک عجیب میسج آیا: اگر تم واقعی بہادر ہو تو نولکھا گاؤں جا کر سچ ریکارڈ کرو، لیکن یاد رکھنا وہاں جو دیکھو گے واپس نہیں لا سکو گے۔ نولکھا گاؤں، میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ گوگل پر سرچ کیا لیکن وہاں کے بارے میں کچھ خاص نہیں ملا۔ بس اتنا پتا چلا کہ یہ گاؤں پچھلے 10 سال سے ویران ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے پورے علاقے کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں کا اندھیرا۔ اگلے دن میں نے اپنا کیمرہ اٹھایا، دوست وقاص کو ساتھ لیا، اور ہم نکل پڑے۔ جب ہم نولکھا پہنچے تو سورج ڈھل چکا تھا۔ پورا گاؤں سنسان تھا، دروازے ٹوٹے ہوئے، کھڑکیاں بند، اور ہوا میں کچھ عجیب سی بو تھی۔ ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی۔ اچانک ایک پرانی حویلی کے دروازے پر کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی اندر چل رہا ہو۔ ہم نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ بند کمرہ اور پرانا خط۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ دیواروں پر خون جیسے نشانات تھے، اور ایک کمرے میں ہمیں ایک بند صندوق ملا۔ جب ہم نے اسے کھولا تو اس میں ایک پرانا خط تھا جس پر لکھا تھا: اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو تمہاری تقدیر بھی ویسی ہی ہوگی جیسے ہماری۔ ہم نے ایک معصوم لڑکی کی قربانی دی، اور اب وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا: یار، یہ سب ڈرامہ لگتا ہے، کسی نے پرانی کہانی گھڑ لی ہوگی۔ لیکن اسی لمحے ہمیں پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سایہ۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمبا سایہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور جسم سے دھواں نکل رہا تھا۔ وقاص نے کیمرہ نیچے پھینکا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا اور کمرہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہم نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگ نکلے۔ جب ہم واپس لاہور پہنچے اور ویڈیو ایڈیٹ کر رہے تھے تو کیمرہ فوٹیج میں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ ہر فریم میں وہی سایہ دکھائی دیتا تھا، یہاں تک کہ ہم جب گاڑی میں واپس آ رہے تھے تب بھی وہ گاڑی کے پیچھے بیٹھا تھا۔ پھر ہمیں ایک اور چیز کا احساس ہوا۔ وہ خط، اس پر جو تاریخ لکھی تھی وہ ہماری واپسی کے دن کی تھی۔ یعنی ہم نے وہ خط پہلے نہیں بعد میں کھولا تھا۔ حصہ ششم: وقاص کی گمشدگی۔ 2 دن بعد وقاص غائب ہو گیا۔ اس کا فون بند، گھر خالی، صرف اس کے کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا: اب تیری باری ہے فہد۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، لیکن وہ سب باتوں کو ڈرامہ سمجھ کر ہنسی میں اڑا گئے۔ مگر میں جانتا تھا کہ نولکھا گاؤں کی بد دعا ہمارے ساتھ آ چکی ہے۔ آخری پیغام: میں نے اپنی آخری ویڈیو اپلوڈ کی جس میں نے سب کچھ بیان کیا، اور آخر میں صرف ایک بات کہی: اگر کبھی تمہیں بھی نولکھا گاؤں کا پیغام آئے تو مت جانا، کیونکہ وہاں صرف موت رہتی ہے، اور وہ سایہ ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، اور دروازے کے سائے میں وہی جلتی آنکھیں نظر آئیں۔